من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جامعات الصالحات کا سالانہ پروگرام ختم بخاری شریف کی تقریب سعید کا انعقاد ہے. حضرت شیخ نے ابھی کچھ لمحہ قبل بخاری شریف کا آخری سبق پڑھایا. اللہ ان کی سرپرستی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے. مدرسے میں میری باپردہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں. تو یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. اس پرفتن دور میں جس ذات نے مجھ اور آپ کو اور میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو زندگی کے وہ لمحات نصیب فرما دیے جس میں ہم اور آپ نے علم دین کو حاصل کیا اور آج ہم نے بخاری شریف کی آخری حدیث کو سنا اور پڑھا. اللہ اس ادارے کی جس کا تذکرہ بھی حضرت فرما رہے تھے، اس ادارے کی کارکردگی شب و روز محنت اللہ تعالیٰ اسے مزید قبولیت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تحقیق اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے. ایمان کی شرط اور قید نہیں لگائی. یقیناً وہ ذات ماننے نہ ماننے والے دونوں سے محبت کرتی ہے. تو یاد رکھنا اس کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جو ماننے نہ ماننے والے سے اور فرمانبردار نافرمان دونوں سے محبت کرتی ہیں. یا اللہ کی ہستی ہے یا پھر ماں کی ہستی ہے. اللہ ماننے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. اور ماں کی ہستی بھی وہ ہستی ہے جو فرمانبردار بیٹے کی بھی محبت دل میں رکھتی ہے اور نافرمان بیٹے کی محبت بھی دل میں موجود ہوتی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام معمول یہ ہے کہ کھانے میں مہمان کو شامل فرما کے کھانا کھاتے ہیں. حسب معمول انتظار کرنے لگے، مہمان نہ پہنچا. باہر نکلے ایک سفید ریش بوڑھے کو گزرتے ہوئے دیکھا، لا کے دسترخوان پہ بٹھا دیا، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کرو. بوڑھے نے جب یہ جملہ سنا تو کہا ابراہیم میں مجوسی ہوں، تیرے خدا کو مانتا نہیں، اسے جانتا نہیں، میں اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. خلیل اللہ تو تڑپ اٹھے اور تو میرے رب کو نہیں مانتا،
میرے دسترخوان پہ کھاتا ہے، یہ کیسے ممکن؟ اسے دسترخوان سے اٹھا دیا، وہ اپنے راستے پہ چل دیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آیا، میرے خلیل آنے والا 70 سالہ بوڑھا تھا، روزانہ میرے دسترخوان پہ کھاتا تھا، کبھی مجھے پکارا نہ تھا، کبھی مجھے مانا نہ تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی اپنے دسترخوان سے نہ دھتکارا۔ آج پہلی مرتبہ تیری دسترخوان پہ بھیجا اور تو نے اسے اپنے دسترخوان سے دھتکار دیا۔ سننا تھا کہ خلیل اللہ بے قرار ہوئے، دوڑتے ہوئے پیچھے گئے، منت و سماجت کرنے لگے، لا کے دسترخوان پہ بٹھا دیا، کہا مہربانی کر کے کھانا کھاؤ۔ بوڑھا کہنے لگا اب ایسے نہیں کھاؤں گا، بتاؤ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ کبھی دسترخوان پہ دھتکار دیتے ہو، کبھی منت سماج کر کے لا کے بٹھا دیتے ہو، اب آپ کو کس نے کہا تھا کہ مجھے بلا کے لے آنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے کہا جاؤ میرے اس بوڑھے بندے کو بلا کے لے آؤ۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھا تڑپ اٹھا، ابراہیم کیا تیرا رب اپنے بندوں سے اتنی پیار و محبت کرنے والا ہے تو پہلے مجھے اس کا کلمہ پڑھا دینا، پھر مجھے کھانا کھلا دینا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مہربانی اور رحمت کا برتاؤ کرتا ہوں۔ نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ انداز ہے، ماننے والوں کے ساتھ تو یقیناً 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا معاملہ ہوگا۔ ایک بزرگ عالم دین دہریے کے ساتھ بحث ہو گئی، یا اللہ کے وجود پہ دلائل دیتے ہیں وہ انکار کرتا ہے۔ آخر کار جذبات میں آ کے چیلنج کر دیا، ہاتھ آگ جلاتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، جو حق پہ ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، جو نہ حق پہ ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ دہریہ نے بھی اس چیلنج کو قبول کر لیا، لیکن وہ ایک دہریہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے ہاں صاحب ایمان کا مقام کیا ہے۔ اس نے چیلنج کو قبول کر لیا، آگ جلائی گئی، ہاتھ داخل کرنے کا موقع آیا، دہریے نے اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالا، مسلمان عالم کی دین کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ انہوں نے اس دہریے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور دونوں ہاتھ آگ میں داخل کر دیے۔ انت وقت گزرتا گیا، دونوں میں سے کسی ہاتھ پہ آگ نے اثر نہ کیا، ہاتھ باہر نکالے، دہریہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، میرے ہاتھ پہ کوئی اثر نہ ہوا، لہذا میں حق پہ ہوں، مسلمان بے قرار ہے، اللہ ہاتھ تو میرا بھی نہیں جلا لیکن دہریے کے بھی نہیں جلا، میری حقانیت تو اس پہ ثابت نہ ہو سکی، یا اللہ میں تیرے پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ انکار کرتا ہے۔ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے اس بزرگ عالم دین مسلمان کے دل پہ الہام فرمایا میرے بندے تو بے قرار اور پریشان ہے، نہ میرا ہاتھ جلا نہ اس کا جلا، کہا میرے بندے میں اس ہاتھ کو کیسے جلاتا جس ہاتھ کو تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ماننے والوں کے ساتھ محبت کا یہ مقام ہے، تو وہ ذات ماننے نہ ماننے والوں دونوں سے محبت کرتی ہے، یا پھر ماں کی ہستی ہے جو فرما بردار اور نافرمان دونوں بیٹوں کی محبت رکھتی ہے۔ فرما بردار سے تو یقیناً محبت، اور نافرمان بیٹے کی بھی محبت دل میں ہوتی ہے۔ جب وہی نافرمان بیٹا رات کی تاریکی میں گھر نہیں پہنچتا، گھر کے سارے افراد آرام کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن ماں کو آرام و سکون نہیں آتا، وہ کروٹ پہ کروٹ لیتی ہے، نگاہیں اس کی ہر وقت دروازے پہ جمی رہتی ہیں کہ میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا، معلوم نہیں کیا معاملہ پیش آیا، کیا ماجرا پیش آیا۔ وہی نافرمان بیٹا ہے، گھر پہنچا نہیں، ماں اس کے لیے بے قرار ہے۔ جیسے ہی بے نافرمان بیٹا گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کے بعد ماں بھی آرام کی نیند سو جاتی ہے۔ معلوم ہوا ناراض، ظاہراً تو ناراضگی ہے، لیکن حقیقت میں دل میں اس نافرمان کی بھی محبت موجود ہے۔ تو ماں فرما بردار نافرمان دونوں کی محبت دل میں رکھتی، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن دین سے دوری کی وجہ سے آج نوجوان اولاد اپنی ماں باپ کی عظمت کو نہ جان سکی، نہ نوجوان بچی نے ماں کی عظمت کو جانا، نہ نوجوان بیٹے نے ماں کی عظمت کو جانا۔ یقیناً آج بڑھاپے پہ پہنچ کر
माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, मामला क्या है। नौजवान बेटा माँ को कुतिया कह के पुकारता है, नौजवान बेटा अपने बूढ़े बाप के सर पे जूतियां मारता है। हाँ, मेरा आंखों देखा हाल है। एक वो बूढ़ा बाप आगे आया, आके ज़ारो कतार रोने लगा। मैं उससे कुछ जाती तौर पे किसी हद तक जानता था कि एक वक्त था वो गली कूचे में घूमता, इसी तरह सख्त गर्मियों के मौसम में मेहनत मजदूरी करता था। उसके 2 बेटे थे, उसकी उनके लिए कमा के लाया करता था। एक दिन बुढ़ापे में काफी अरसे के बाद आके रोते हुए कहने लगा, हजरत आज मेरे साथ अजीब मामला पेश आया है। मैंने कहा वह मामला क्या है। कहा मेरे फला बेटे जिसको तुम आप जानते हो वो जवानी को पहुंच चुके, माशाल्लाह अपने काम में महारत भी हासिल कर चुके। आज उन्होंने मुझे घर में कमरे में बंद करके जूतियों से मारा है। अब मैं घर से निकल के आया, न घर में ठहरने के काबिल, न बाहर छोड़ के जाने के काबिल। मैंने इरादा किया कि घर छोड़ के चला जाऊं। नौजवान बच्चियां कदमों में गिर गई। अब्बा जान हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। कहा यह हालत है कि औलाद इस अंदाज से पेश आ रही है। यकीनन उस वक्त उसे तो किसी हद तक मैंने हौसला और सहारा दिया, लेकिन दिल में बात यही आ रही थी, कसूर उन नौजवान बच्चियों का, नौजवान बेटों का नहीं, नौजवान औलाद का नहीं, कसूर मेरा और आपका है, माँ बाप का है। अगर मैंने इसी औलाद को जिसके लिए मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ दीन के साथ जोड़ा होता और मदरसे के साथ ताल्लुक पैदा किया होता, इसे मालूम होता, कुरान और हदीस से पता चलता और बुखारी शरीफ जैसी गोई मुकद्दस किताब की तालीम बच्ची हासिल करती, बच्चा हासिल करता, उसे माँ बाप की अजमत का इल्म होता। अल्लाह ने माँ का क्या मकाम रखा है, बाप की क्या अजमत रखी है। आज मैंने औलाद को दीन से दूर कर दिया, जिसका नतीजा मैं और आप खुद भुगत रहे हैं। तो ये हकीकत है। इसी तरह एक बूढ़े माँ बाप, अकलौता बेटा है, जवानी को पहुंचा, मन पसंद की शादी कर ली, कोशिश करता रहा, वीजा लगा, मुल्क को छोड़ के सफर कर गया। घर में बूढ़े माँ बाप तने तनहा हैं, यही सहारा था, यह भी दूर हो गया। वहां जाके बासलाहियत था, मेहनत करने वाला था, कारोबार चला, मसरूफियात बन गई। अपने बच्चों के साथ एक अरसा वहीं अपने उस काम काज में लगा रहा। 5 साल नहीं, 10 नहीं, तकरीबन 25 साल का अरसा गुजर गया। उसे कभी ख्याल न आया मैं बूढ़े माँ बाप की खबर तो ले लूं, अपने बूढ़ी माँ की खबर तो ले लूं। वो वहां अपनी मसरूफियात में ऐसा लगा, हमेशा के लिए तवाफ भी करता है, हज उम्रे भी कर चुका। 25 साल के बाद एक मौके पे तवाफ करते हुए किसी अल्लाह वाले पे नजर पड़ गई। दिल चाहा कि इस अल्लाह वाले के सामने अपनी बात कह डालूं। आगे बढ़ते हुए कहने लगा, हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा बेटा क्या बात है। कहा मैं इतने अरसे से यहाँ रहता हूँ, हज भी किए, उम्रे भी किए, तवाफ भी अक्सर करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन जब भी तवाफ करता हूँ मेरे कानों से एक आवाज टकराती है। वो आवाज ये होती है कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं। बस ये सुनता हूँ तो बेकरार हो जाता हूँ, मालूम नहीं मामला और माजरा क्या है। उन्होंने जब उसे देखा, देख के कहने लगे, बेटा लगता है किसी का दिल तोड़ के आया है। बस ये जुमला सुनना था, नौजवान को अपनी पूरी कहानी याद आ गई। उसके कदमों से जमीन हिली। वह जान गया मैं किसी का नहीं, बूढ़े माँ बाप के दिल तोड़ के आया बैठा हूँ। उसने वही तौबा की, अज़म किया कि अपने मुल्क के पाकिस्तान में जाऊंगा, जाके बूढ़े माँ बाप की खबर लूंगा। उसने जैसे ही कागजात मुकम्मल हुए अपने मुल्क में पहुंचा। 25 साल का अरसा गुजरा है, शहर में पहुंचा, वहां से अपने बस्ती के करीब पहुंच गया। अब आगे बस्ती के नक्शे तब्दील हो चुके, मालूम नहीं मेरे बूढ़े माँ बाप इस बस्ती के किस 4 दीवारी में रहते थे। बस्ती के बाहर रुक जाता
آتا ہے، ایک شخص بستی سے آ رہا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم جانتے ہو یہاں کوئی بوڑھے ماں باپ کسی کے رہتے تھے، وہ کون سی چار دیواری میں رہتے ہیں، کیا ان کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، اور وہ بوڑھے ماں باپ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو انہیں بڑھاپے میں چھوڑ کے چلا گیا، اور اتنا عرصہ گزر گیا اس نے دوبارہ آ کے پوچھا نہیں۔ ایسا بدبخت نکلا کہ اس کے بوڑھے باپ کے چند دن قبل انتقال ہو چکا ہے، ماں بھی بڑھاپے میں لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، لیکن جب بھی کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، کبھی پڑوسیوں کا خیال آ جائے کوئی جا کے کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے، اس بوڑھی ماں کے قریب جب بھی کوئی جاتا ہے اس حالت میں پڑے ہوئے بھی وہ یہی سنتا ہے کہ وہ اس حالت میں پڑے اپنے اس بیٹے کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ یقیناً جب اس نے سنا تو وہ جان گیا وہ بدبخت تو میں ہی ہوں، میں تو بھول چکا لیکن میرے ماں نے مجھے نہیں بھلایا۔ دوستو اللہ کے بھی یہی معاملہ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک، میں تمہیں ان ذکرتنی ذکرتک، ہاں میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو۔ فرمایا کہ اگر تم مجھے بھلا بھی دو گے پھر بھی میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے بھلا دو گے پھر بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو ماں کی بھی وہی ہستی ہے، اولاد بھلا دیتی ہے لیکن ماں باپ کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اب یہ بے قراری کے عالم میں آگے بڑھتا ہے، اب اس گھر کی چار دیواری میں پہنچا، سوچنے لگا جاؤں تو کیسے جاؤں، خیر ہمت کرتے ہوئے داخل ہوا، اس بڑھیا ماں کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، کہا اماں تیرا فلاں بیٹا آ چکا ہے۔ یہ سننا تھا، اس لاغر جسم میں زندگی کی لہر دوڑی جو اٹھ کے بیٹھ نہ سکتی تھی، وہ جسم اٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے گوئے کے بچے کو سر پہ ہاتھ رکھ کے قریب کر کے روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا تو نے آنے میں دیر کر دی، میں تو تیرے انتظار میں آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھی ہوں، ہاں چلو دیکھنا نصیب نہیں، آواز تو تیری سن چکی ہوں۔ یہ کہا اور قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور ایک چیخ مارتے ہوئے وہ بڑھیا ماں بھی رخصت ہو گئی۔ معلوم ہوا ماں باپ کبھی اولاد کو بھلا نہیں سکتے، تو حقیقت یہی ہے۔ دین پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہی کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت آ جائے، ماں باپ کی محبت سما جائے۔ کاش کہ میں نے سوچا ہوتا، میری بیٹی کے ذہن میں یہ بات ہوتی، ماں کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے پہ اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ قدم تو وہ قدم ہے جس قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا دیا ہے۔ ہاں اگر میرے دل میں ماں باپ کی عظمت آ گئی، یقیناً اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی عظمتیں عطا فرما دیں گے۔ ہمارے مردان میں یہ سمجھو کہ علماء اور طلباء کے حکیم تھے، حکیم ضیاء الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، حکیم بھی تھے، باشرہ تھے اور انتہائی نیک اور پاکیزہ شخصیت تھی۔ علماء اور طلباء کا حلقہ ہی رہتا تھا ان کے پاس، اور خاص محبت فرماتے تھے علماء کے ساتھ۔ ان کا تعلق چونکہ والد صاحب سے رہا تھا تو آخری وقتوں میں کچھ ملاقاتیں بھی رہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب تعزیت پہ گیا تو گھر والوں نے وہ جو مصلی تھا جس پہ روح سجدے کی حالت میں پرواز ہوئی، وہ انہوں نے بس ان کے اپنے کو کیفیات ہوں گے وہ پیش کر دی کہ آپ ساتھ ہی لے جائیں، گھر میں ذرا یاد آتا ہوگا، بچوں کو تو پریشان ہوتے ہوں گے، جو بھی صورت حال ہوگی بہرحال وہ ملے آیا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک کتاب پیش کی اور باقاعدہ اس کے صفحہ نمبر نوٹ کر کے مجھے کہا کہ یہ آپ پڑھیں۔ تو اس صفحے پہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، انڈیا کی چھپی ہوئی تھی، ماں کی عظمت کے حوالے سے۔ غالباً
حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، لوگوں سے دعائیں کراتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں، حتیٰ کہ ہمارے علماء بھی انہی کی طرف متوجہ کرنے لگے کہ بھائی ان سے دعا کراؤ، مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا، دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسی انداز سے اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتے۔ ایک دن ایک خادم نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، لیکن آپ جب بھی دعا کسی کے حق میں کرنے لگتے ہو تو اپنے کرتے کے آستین سے ایک پرانا سا کپڑے کا ٹکڑا اسے نکال کے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہو، پھر دعا کا آغاز کرتے ہو۔ یہ کپڑا کس چیز کا ہے کہ میں مستقل آپ کے اس معمول کو دیکھ رہا ہوں، جی میں آیا کہ میں پوچھ ہی لوں۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے، فرمایا بیٹا یہ میرے ماں کے دامن کا ٹکڑا ہے جس کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے، جب بھی دعا مانگتا ہوں اسے ہاتھوں میں تھام لیتا ہوں، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یا اللہ اگر تجھے میری ماں کی پاک دامنی قبول ہے تو اس کے دامن کا واسطہ دیتا ہوں میری اس دعا کو قبول کر لینا۔ اللہ ماں کے دامن کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ دوستو جس ذات کے دامن میں اللہ نے یہ برکت رکھی، اگر آج اسی دامن سے میں اور آپ جڑ گئے، یقین اللہ مجھے اور آپ کو کسی موڑ پہ رسوا نہیں فرمائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج میری ماں نے بھی اپنی عظمت کو نہیں جانا، میری ماں بھی آج اپنی عظمت کو کھو چکی ہے کہ اللہ نے ماں کے دامن میں کیسی برکت رکھی اور ماں کی زبان سے نکلتے ہوئے کلمات میں کیا قبولیت رکھی، ماں کے چہرے میں اللہ نے کیا عظمت رکھی۔ آج میری ماں بھی اپنی عظمت کو کھو چکی ہے۔ ہاں ایک وقت تھا رات کو سوتے ہوئے زبان پہ سورہ ملک کی تلاوت جاری، صبح گھر کی صفائی کرتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت جاری۔ آج گوئے کے دین سے دوری کی وجہ سے غفلت کے شکار ہو چکے۔ اگر میری ماں دین سے جڑ گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی دین کی نعمت عطا کر دے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بعض دعائیں بڑی عجیب تھیں، اس میں سے ایک دعا یہ تھی، ایک دن اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے دنیا میں وہ شخص دکھا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فلاں شہر کے بازار میں چلے جانا، جہاں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا ہے، وہ جنت میں آپ کا ساتھی۔ جلدی سے زیادہ راہ لیا، سفر کا آغاز کیا، اس شہر کے بازار میں پہنچے، دیکھا ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا ہے، کچھ لوگ کھڑے گوشت لے رہے ہیں۔ آپ ایک طرف کھڑے ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہی وہ نوجوان ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اب آپ معلوم یہ کرنا چاہتے تھے آیا اس کا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ سارے دن کھڑے رہے، وہ نوجوان گوشت فروخت کرتا رہا، لیکن آپ کو تعجب ہوا، وہ تو ایک عام انسان کے انداز میں اپنا معاملہ تجارت کرتا رہا، کسی سے سختی سے بولتا ہے، کسی سے تلخی سے بولتا ہے، اور جب گوئے کے گوشت ختم ہوا، تھوڑا سا گوشت صاف ستھرا لے کر کپڑے میں باندھا، دکان بند کر کے گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے چلے، گھر کے دروازے پہ پہنچے۔ وہ نوجوان جانتا نہ تھا کہ وقت کے پیغمبر ہے۔ کہا نوجوان رات کو تیرے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت معلوم یہ کرنا چاہتے تھے کس عمل نے اس نوجوان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ مہمان نوازی کرتے ہوئے نوجوان ساتھ گھر لے گئے، گھر کے صحن میں ایک طرف بٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف چارپی پہ بڑھیا ماں لیٹی ہے، جان گئے کہ اس نوجوان کی ماں ہوگی۔ وہ نوجوان جاتا ہے، وہ گوشت لے کے بچوں کے پاس گیا، کھانا تیار کیا، ہاتھوں میں اٹھا کے لایا، بڑھیا ماں کو سہارا دیتے ہوئے بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی نرم کر کے کھلانے لگا۔ جب ماں نے سیر حاصل ہو کے کھا لیا تو ہاتھ اٹھائے، زبان حرکت میں آئی، دو جملے کہے۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہیں، ماں نے پہلی دعا یہ مانگی، اللہ تو مجھے دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرا دینا، اور اللہ تو میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔
موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، کہا اماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے، میں وقت کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوں، میرے چہرے کو دیکھ کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا اور یہ خوشخبری سن کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لینا، اللہ نے تیرے دعا کے نتیجے میں تیرے بیٹے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے ماں کی زبان سے نکلتے ہوئے جملوں میں یہ قبولیت رکھی ہے۔ آج میری ماں کو اپنی زبان کی حرکت کے عظمت کا بھی پتہ نہیں، جو زبان پہ آتا ہے وہ کہتی چلی جاتی ہے۔ کاش کہ اسے اپنے مقام کا پتہ ہوتا، وہ گالی گلوچ سے، اضافی گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتی، قرآن کی تلاوت و ذکر و اذکار میں مصروف رہتی اور وہ پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی۔ پھر اولاد بھی اللہ جنید بغدادی کی طرح عطا فرماتے، عبد القادر جیلانی کی طرح عطا فرماتے، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کی طرح عطا فرماتے، حضرت مفتی کفایت اللہ کی طرح عطا فرماتے۔ اللہ پھر اولاد بھی وہ دیتے جو ان کے لیے دنیا میں بھی عظمت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی عظمت کا ذریعہ بن جاتی۔ تو آئیں خود اور اپنے اولاد کو دین کے ساتھ جوڑ لیں۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچے کیا بچیاں بھی دین کے ساتھ تعلق قائم کر چکی ہیں، اور خاص طور پہ وہ بچیاں جنہوں نے آج دورہ حدیث کے اسباق کو مکمل کیا، اللہ نے انہیں حدیث شریف کی یہ نعمت بھی عطا فرما دی۔ یقیناً اس پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اگر دین سے جڑیں گے، دین کے بتلائے ہوئے کردار کو اپنائیں گے، دوستو پھر یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ میں قبر میں ہوں گا، یہ قلم کاغذ لے کے پڑھے ہوئے قرآن نہیں جمع کرے گی، خود درد دل کے ساتھ پڑھ کر مجھے اور آپ کو ایصال ثواب کرے گی۔ ہاں، آج میں اولاد کا نام تو بڑے شوق سے قرآن سے رکھتا ہوں، میری ماں کی چاہت بھی یہ ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور مولوی صاحب سے، حضرت صاحب سے نہ قرآن والا نام پوچھ کے آنا، اور نام تو میرے قرآن سے تلاش کیا، لیکن جب بچہ بڑا ہوا یا بچی بڑی ہوئی پھر اس کا کردار قرآن والا بنانے کے لیے تیار نہیں اور دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج اگر پوچھے نام کیا ہے، محمد ابراہیم، انتہائی خوبصورت نام، لیکن جب کردار پہ نظر پڑتی ہے تو اپنے کردار میں نمرود نظر آتا ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد موسیٰ، کردار میں فرعون ہوتا ہے۔ نام غلام رسول، کردار میں ابو جہل ہوتا ہے۔ ہاں، آئیں قرآن کے نام کے ساتھ ساتھ قرآن والا کردار بھی بنا لیں۔ اور جب ہم نے دین پہ استقامت کا مظاہرہ کیا، صرف نام تک نہیں بلکہ اس کے کردار کو اپنا لیا، میری ماں، بہن اور بیٹی، اس نے دین کے دامن کو تھاما، پھر وہ چائے کا پیالہ بنانے کے بہانے نماز نہیں چھوڑے گی، دودھ پیتے بچے کے پیشاب کرنے کے بہانے نماز نہیں قربان کرے گی۔ دن میں اگر 3 فنکشن ہو، ہر فنکشن کے لیے الگ الگ سوٹ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ سوٹ تو عورتیں دیکھ چکی ہیں، میں کیسے یہ پہن کے جاؤں؟ لیکن اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو میں بدلنے کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنے اس کپڑوں کو بدل کر پاکی کی حالت میں نماز ادا کر لوں۔ بہانہ مل گیا، نمازیں قربان ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج دن میں اگر 3 فنکشن ہو، ہر فنکشن کے لیے الگ الگ سوٹ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ سوٹ تو عورتیں دیکھ چکی ہیں، میں کیسے یہ پہن کے جاؤں؟ لیکن اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو میں بدلنے کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنے اس کپڑوں کو بدل کر پاکی کی حالت میں نماز ادا کر لوں۔ بہانہ مل گیا، نمازیں قربان ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج میرے دل میں دین کی عظمت نہیں آئی۔ اگر میرے دل میں دین کی عظمت آ گئی، یقین پھر اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت بھی عطا کر دے گا، اور جب استقامت نصیب ہو گئی تو پھر یہ تو معمولی سے بہانے ہیں۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آئے گی، میں پھر دین کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، فرعون کے گھر میں
وہ मुलाजिमा जो जेब व सिंगार करने पे मुकर्रर थी, जिसको मुशाता कहा जाता था, जेब व सिंगार करने वाली, आज उसके नाम आप सब जानते हैं, जो जगह जगह पे दुकानें खुल गई। सहन में बैठे फिरौन के बेटी के सर में कंघी कर रही, कंघी हाथ से गिरी, रब्बे मूसा का नाम लिया और कंघी को उठाया। फिरौन की बेटी ने जब ये सुना तो चौंक उठी, कहा मुशाता क्या तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? रब्बे मूसा पे ईमान ला चुकी है। मुशाता ने जब ये बात सुनी डट गई, ऐसी डटी इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए इजहार कर दिया, हाँ मैं रब्बे मूसा पे ईमान ला चुकी हूँ, फिरौन से बगावत कर चुकी हूँ। और एक अदना सी मुलाजिमा थी, लेकिन दीन पे अल्लाह ने इस्तिकामत अता कर दी। फिरौन की बेटी तो तिल मिला उठी, अपने बाप के पास जाती ने मुशाता को बुलवाया, समझाने की कोशिश की, कदमों को उसने पीछे न हटाया, धमकाने पे उतर आया, तब भी डटी रही। आखिरकार कारिंदों के हवाले कर दिया, कहा लिटा दो, हाथ पांव पे कीले गाड़ दो, ऐसी सजा दो कि इसकी नस्लें याद करें। जब हाथ पांव पे कीले गाड़ी, मुशीर ने मशवरा दिया, फिरौन इसके घर में इसकी मासूम बच्ची है, अगर उसे उठा के इसके सामने पेश किया जाए, कत्ल की धमकी दी जाए, मुमकिन है कि अपने कदमों को हटा लेगी। फिरौन ने बच्ची को उठवा लिया, माँ के मुशाता के सामने पेश किया। जब माँ ने अपनी बच्ची को देखा, वो लपकते हुए बच्ची को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन न पांव हरकत करते हैं न हाथ हरकत करते हैं। फिरौन ने कहा मुशाता अभी भी तेरे पास वक्त है, मुझे रब मान ले, रब्बे मूसा से इनकार कर दे, लेकिन कुर्बान जाऊं उसकी इस्तिकामत की आजमत पे। उस वक्त भी मुशाता ने कहा फिरौन मैं तेरे से बगावत कर चुकी हूँ, रब्बे मूसा पे ईमान ला चुकी हूँ। फिरौन ने बच्ची को माँ के सीने पे लिटा के ज़बा कर डाला, और जिस बच्ची का खून माँ के सीने पे बह रहा होगा, उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। आखिरकार मुशाता भी कुर्बान हो गई। फिरौन घर आता है, घर आके अपनी अहलिया आसिया से कहने लगा, मैंने इस अंदाज से इबरतनाक सजा दी है कि नस्लें याद रखेंगी। हजरत आसिया ने जब ये बात सुनी, वो भी बेकरार होके कहने लगी, और जालिम तूने क्या जुल्म किया, मासूम बच्ची का क्या कसूर था। जब दो जुमले कहे, फिरौन बेकरार होके पूछने लगा, आसिया लगता है तू भी रब्बे मूसा पे ईमान ला चुकी है, बस ये सुनना था। हजरत आसिया ने भी और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए ईमान का इजहार कर डाला, हाँ फिरौन तेरे से बगावत कर चुकी हूँ, रब्बे मूसा पे ईमान रखती हूँ। अब फिरौन के कदमों से जमीन खिसकी और पूरे सल्तनत के हुस्न को जमा करके आसिया के हुस्न का इंतखाब अपने लिए किया था। आज वो हुस्न भी इनकार कर चुका है, वो भी एराज कर चुका है। अब फिरौन बेकरार हुआ, समझाने की कोशिश की, बात न बनी, धमकाने पे उतरा, बात न बनी। आखिरकार मायूस होके आसिया को भी कारिंदों के हवाले कर दिया, कहा लिटा दो, हाथ पांव पे कीले गाड़ दो, लेकिन ऐसे रुख पे लिटाना आंखें खुले तो मेरा शाही महल नजर आए, इसे पता चले या तो इस महल में मलका की हैसियत से रहती थी या आज इस सजा की मुस्तहिक बन चुकी हूँ। हाथ पांव पे कीले गाड़ दी गई। जब हजरत आसिया ने आंखें खोली, सामने फिरौन का शाही महल पे नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ती है, रोते हुए बेकरार होकर अल्लाह को पुकारने लगी, रब्बी इब्नी इंदक बैतन फिल जन्ना, अल्लाह इस महल में मलका की हैसियत से रहती थी, दाएं बाएं आगे पीछे मुलाजिम हुआ करते थे, या अल्लाह मेरा एक हुक्म से सब कुछ हो जाया करता था। अल्लाह इस शाही महल को कुर्बान किया है, तेरे दीन के दामन को थामा है, या अल्लाह मुझे भी इस महल की जरूरत नहीं। रब्बी इब्नी इंदक बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मेरा महल तो अब जन्नत में बना देना। ये कहा और वो भी दीन पे कुर्बान हो गई, और इस अंदाज से दीन पे डटी कि अपनी ख्वाहिशात तो चाहते नहीं, बल्कि वो तो अपनी जानों पे भी कुर्बान कर गई। आज मेरी बहन जान तो जान अपनी चाहत भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। और बहन रोशन कमरे में छुपकर ही तेरे सर पे गिर जाए, तेरा रंग जर्द पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सांस रुक जाता है, तेरे से बात नहीं की जाती। जहां बहन भाई माँ बाप सारे दाएं बाएं जमा हो जाते हैं,
پھر بھی تو اس انداز سے تیرے پہ سکتہ طاری ہوتا ہے کہ بالکل تیرے منہ سے آواز نہیں نکلتی، اور بھرے گھر میں روشن کمرے میں چھپکلی تو برداشت نہیں، اس تاریک کوٹھری قبر کے اندر سانپ اور بچھو کو کیسے برداشت کرے گی؟ دوستو، اسی دین نے میری بہن کو عظمت دی ہے، یاد رکھنا۔ اس دین کی نسبت سے جو اولیت ماں بہن اور بیٹی کو ملی ہے وہ کسی مرد کو نہیں ملی۔ اعلان نبوت کے بعد اگر سب سے پہلے چہرے انور کا دیدار کسی کو نصیب ہوا، وہ کسی مرد کی آنکھ نہیں، وہ عورت ذات کی آنکھ میرے اور آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے چہرے انور کو دیکھا۔ اور سب سے پہلے اگر زبان نبوت سے کلام الہی کے کلمات سنے تو وہ کوئی مرد نہیں، میرے اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ نے دین میں یہ اولیت بھی عورت کو عطا فرمائی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بیٹیاں جنہوں نے دین کو اپنا زیور بنایا اور دین سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ جیسے میں زیور کی حفاظت کرتی ہوں، مجھے اسی انداز سے دین کی زیور کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہی دین مجھے دین کا حسن دے گا، یہی دین مجھے مجالس میں روشن کرے گا، مجالس میں عزتیں دے گا۔ ہاں، جب مشاطہ اور آسیہ دین پہ ڈٹ گئیں اور کٹ گئیں، اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی۔ معراج کی رات پیغمبر صلوات والسلام معراج کے سفر پہ روانہ ہے، ایک وادی کے اوپر سے پرواز ہو رہی ہے۔ آپ نے اس وادی سے جنت کی خوشبو محسوس کی، جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ وادی کیسی ہے؟ اس سے تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جبریل امین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وادی وہ وادی ہے جہاں مشاطہ کی قبر ہے، اللہ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے قبر میں جنت کی خوشبو پیدا کر دی ہے۔ یہ اللہ کی قدردانی تھی۔ اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہونے لگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا خدیجہ جب جنت میں جانا تو جنت میں جا کے میری بیوی کو سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ تو تڑپ اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیوی جو پہلے جنت پہ پہنچ گئی؟ سب سے پہلی بیوی میں ہوں، سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، اور پہلے جانے والی کون ہو سکتی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ نے حضرت آسیہ کو جنت میں میری بیوی کی نسبت و بیوی کا مقام عطا کر دیا ہے۔ یہ اس دین پہ استقامت کا نتیجہ تھا۔ تو آئیں آج ہم اور آپ بھی، خاص طور پہ میری ماں بہنیں اور بیٹیاں، معاشرے کی رسومات، اپنی چاہت اور خواہشات انہیں چھوڑ کر قرآن کو اپنا لیں، دین کو اپنا لیں، اپنے گھروں کو دین سے آباد کر لیں، اپنے گھروں میں دین کو پیدا کر لیں۔ یقیناً یہی دین میرے اور آپ کے لیے قبر میں بھی روشنی اور راحت کا ذریعہ، میدان حشر میں بھی کامیابی اور عزت و عظمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے ساتھ تعلق رکھنے اور اس پہ کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔